اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے وطن عزیز کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کریں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے ممنون، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل ہمیں مل جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں چھپی ہوئی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں پہلا سوال حاجی نثار صاحب کا ہے۔ کیا ایک شخص اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر بنوا سکتا ہے اور خاندان والوں کو یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے اسی جگہ دفن کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی میں جو قبر بنانے کا مسئلہ ہے انیق صاحب، اس کے لیے صحیح تعبیر یہ ہے کہ کوئی آدمی قبرستان میں اپنے لیے جگہ مختص کرا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی شخص کوئی جگہ خرید کے یہ مختص کرا دے کہ یہاں میری قبر بنے گی، تو اور اس کی ادائیگی وغیرہ اگر کوئی ادائیگی کا طریقہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی سرکاری قبرستان ہے اور اس کے اندر ایسا کوئی طریقہ کار متعین ہے کہ اگر کوئی شخص قبر کی جگہ خرید کر اور اس کی جو بھی قیمت ادا کر کے اپنے لیے متعین کرا سکتا ہے، اور تو اگر کوئی شخص یہ کراتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ مجھے یہاں تدفین کیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ورثہ اگر ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو وہیں دفن کریں تو وہ اس کو پھر وہیں دفن کریں تو یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے، یعنی جیسے ابھی کچھ واقعات برسات میں ہوئے ہیں کراچی میں کہ کچھ لوگوں نے اپنی جگہ مختص کرائی لیکن قبرستان میں پانی بھر گیا، اور گورکن یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ تدفین 6 مہینے ممکن نہیں ہے چونکہ پوری جگہ نرم ہو چکی ہے اور گیلی ہے۔ تو اب اگر فرض کریں اس شخص کا اس دوران انتقال ہوتا ہے، یا یہ کہ اس شخص کا انتقال ہوا اور وہ کسی دوسری جگہ پہ ہیں، کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، تو اس صورت میں ان کو اس قبرستان میں لا کر اسی جگہ دفن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو کہیں اور تدفین کر دیں، اور اگر ممکن ہے انہوں نے وصیت کی ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ شرعاً کوئی بہت ایسا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ یعنی ریکمنڈ کیا جائے یا بہت زیادہ قابل ترجیح ہو. ان سب معاملات میں انسان کو اللہ کے پر چھوڑ دینا چاہیے. بس اوقات انسان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ جہاں میرے والدین کی تدفین ہے، جہاں میرے بزرگ دفن ہے، اگر میں اس کے قریب کہیں دفن ہو جاؤں، تو ہر انسان کی ایک خواہش ہے. تو اس حد تک اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو شرعاً ایسی خواہش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. یہ بات تو آپ نے فرمائی جو قطع اراضی لے لیا جاتا ہے کہ میرا خاندان اس میں جو کچھ قبروں کی گنجائش ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے والد کے پہلو میں تدفین ہو، میری ماں کے پہلو میں تدفین ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن سوال ان کا یہ نہیں ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایک شخص اپنی قبر اپنی زندگی میں تیار کرا سکتا ہے؟ وہ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قبر تیار کرانے کا مفہوم یہ تو نہیں ہے کہ وہ گڑھا کھود کے اس کے نہیں، اندر. وہ ان کا مفہوم یہی ہے. اچھا، یہ مفہوم ہے ان کا. جی، باقاعدہ محسوس یہ ہوتا ہے. عام طور پہ جو قبر تیار کرانے کا مفہوم لوگ لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ کہیں کر باقاعدہ جگہ خرید کے یا جگہ نومینیٹ کرا کر مختص کر دی کہ یہاں میری تدفین ہو. اب اگر اس کے اندر انہوں نے گڑھا بنا کے بھی رکھ دیا، عام طور پہ نہیں رکھتے گڑھا بنا کے گورکن، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دنوں میں مٹی گر بھی جائے گی تو نہ رکھیں آپ. فرض کریں کسی نے گڑھا بھی کھود دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قبر کا ایک گڑھا ہے، جب تک اس میں کوئی تدفین نہ ہو قبر نہیں ہوگی. اجازت ہے. تو اس حد تک کہ وہ جگہ اپنے لیے مختص کرا لیں اور اس کا جو بھی قانونی طریقہ اختیار کر کے اور ان کے بعد ان کی خواہشوں کو مجھے یہاں تدفین کی جائے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. شرعاً اس کی اجازت ہے. شرعاً اس کی اجازت ہے. بالکل. اچھا، دوران گفتگو آپ نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ جہاں انتقال ہو آدمی کا تو وہیں اس کی تدفین ہو جائے. جی بالکل. اصول یہی ہے کہ ہمارے یہاں بسا اوقات اس کے لیے لوگ بہت تکلف کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جس شخص کا جہاں انتقال ہو تو غیر ضروری طور پہ اس کو دوسری جگہ منتقل نہ کریں اور اسی جگہ پہ اس کی تدفین کی جائے. لیکن اگر ایسی جیسے ایک شخص ہے کہ وہ فرض کریں کہ وہ عارضی طور پر سفر کر کے کسی ملک گئے تھے، وہاں تدفین کرنے میں مسائل بہت ہیں، بعض دفعہ بہت مسائل ہوتے ہیں، قانونی اجازت ملنا وغیرہ، تو اس صورت میں واپس لے آئیں. اسی طرح بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا خاندان ان کا ادھر ہی ہے، سارے رشتہ دار ادھر ہی ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یا کوئی ایک آدمی ساتھ ہے، اس صورت میں بھی لوگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی لا سکیں. مثلا ایسا نہ کریں کہ آپ نے اٹھا کے ان کی میت رکھ دی کہ جی 2 دن بعد ہم ان کو دفن کریں گے یا 3 دن بعد دفن کریں گے، یا بسا اوقات کسی کے انتظار کرنے کے لیے لوگ 2-3 دن انتظار کر لیتے ہیں، میت سرد خانے میں رکھ دی جاتی ہے. یہ طریقہ کار شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جتنا بھی اس کے لیے مناسب وقت درکار ہو، بڑے شہروں میں تھوڑا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں کم ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں اور بھی کم ہوتا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایک مناسب وقت کے اندر اس کی تدفین کر دی جائے. وہ مناسب وقت جو ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، منحصر ہے اس بات پر کہ ان کے قبر کے اور ان کی تدفین کے انتظامات کتنی جلدی ہو سکتے ہیں. غیر ضروری طور پر رکنا، ایک دن 2 دن انتظار کرنا کہ فلاں رشتہ دار پہنچیں گے یا یہ کہ فلاں جگہ سے یہاں لے کر آئیں گے، تو اس چیز کے ہمارے یہاں تعلیم ہونی چاہیے لوگوں میں کہ اس طریقے سے کرنا شرعاً کو پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. باہر کہیں کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ اگر پیچھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا. اس طرح کے واقعات کئی دفعہ سننے کو ملتے ہیں کہ اب کوئی شخص امریکہ میں ہے اور پاکستان میں کسی کا انتقال ہوا، تو ایک تو ٹائم کا فرق ہے، اس کی وجہ سے جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو کبھی 1 دن کبھی 1.5 دن لگ جاتا ہے، کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں، تو میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے. تو تمام علماء کا اس پہ رائے یہی ہے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حرام تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے، جیسے کوئی قانونی کارروائی ہے، مثلا کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس پر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یا عدالتی سطح پر کوئی شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بغیر، وہ ایک الگ چیز ہے، استثناء ہے. لیکن عمومی حالات میں تدفین جتنی مناسب جلدی وقت میں کر دی جائے اتنا بہتر ہے. تو جہاں انتقال ہوا جس خطے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، تو تدفین وہی کرنی چاہیے. یہ دین ہمیں تعلیم کرتا ہے. شائستہ رحمان صاحبہ ہیں کراچی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے کچھ مسائل ہیں تھوڑے سے، لیکن اس کا جو کرکس ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے میاں نے 1 طلاق انہیں دے دی اور وہ 2 طلاقیں وہ اگلے 2 مہینے میں وہ دینا چاہ رہے ہیں. ان کا پلان یہ ہے 1 طلاق دینے کے بعد کیا میاں بیوی ایک گھر میں رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر شوہر کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھوں گا
اور جو قرآن کریم میں ترتیب بیان ہوئی ہے اس کے مطابق میں پہلے ایک طلاق دوں گا، اس کے کچھ عرصے بعد دوسری دوں گا، پھر کچھ عرصے بعد تیسری دوں گا. تو اس صورت میں میاں بیوی ایک گھر میں اس طرح سے بالکل الگ تھلگ کمروں میں رہیں، الگ تھلگ رہیں، اور ممکن ہو اگر تو وہ کہیں اور چلی جائیں خاتون، لیکن اگر کہیں اور جانا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ کمروں میں رہیں. اور اگر شوہر کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے، مزید ایک طلاق دی ہے اور ممکن ہے کہ وہ رجوع بھی کر لیں اور ممکن ہے کہ رجوع نہ کریں، تو پھر اس صورت میں وہ خاتون اسی گھر میں رہ سکتی ہیں. اب اگر شوہر نے رجوع کرنا ہے اور شوہر چاہتے ہیں کہ نہیں اب میں نے طلاق تو دے دی تھی، اب میں اس رشتے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ ظاہر ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک اس طرح نہیں ہے معاملہ تو پھر وہ الگ الگ کمروں میں رہیں، ایک کمروں میں نہ رہیں. اچھا، اور اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، ساتھ رہنا چاہیں، تو ان کو نئے سرے سے نکاح؟ نہیں، اگر طلاق ایک انہوں نے رجیع دی ہے جی، اور وہی عدت پوری نہیں ہوئی ہے خاتون کی، اچھا، تو اس صورت میں ان کو رجوع کرنے کے لیے قولاً یا فعلاً کسی بھی طریقے سے رجوع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ خاتون کو طلاق دی اور 10-15 دن ہی گزرے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان سے کہ نہیں اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس رشتے کو جاری رکھوں، لہٰذا میں رجوع کر رہا ہوں. اچھا، یہ طلاق رجعی کی شکل میں؟ رجعی کی شکل. اور اگر طلاق بائن ہو گئی؟ اگر طلاق بائن ہو گئی ہے، طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، طلاق تو ایک ہوئی ہے لیکن اس کے اندر شوہر نے اپنے رجوع کا حق ختم کر دیا، تو اسے طلاق بائن کہتے ہیں. خلا کے ذریعے بھی طلاق بائن ہوتی ہے، یا پیسے کے بدلے میں طلاق دی جائے وہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے. شوہر کہہ دے کہ میں تم کو بغیر رجوع والی طلاق بائن دے رہا ہوں. ایک طلاق دے دی شوہر نے فرض کریں، یا 2 دے دی، اب اس کے بعد ان کا خیال ہوا کہ ہم رجوع کر لیں، تو اس صورت میں رجوع اس طرح سے ہو سکتا ہے بشرطے کہ 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں انہوں نے طلاق بائن، کہ اثر نو نکاح کریں اور اس کے اندر مہر مقرر کریں. نکاح کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ پورا ایک وہ ہو، بس 2-3 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور ایک نیا مہر مقرر کر لیں. مثلا فرض کریں کہ انہوں نے کہا 10,000 روپے میں مہر رکھتا ہوں اور میں اثر نو نکاح کرتا ہوں، تو یہ پھر نکاح اثر نو ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب طلاق بائن دی ہو اور 1 یا 2 دی ہوں. لیکن اگر طلاق بائن یا طلاق رجعی ملا ملو کر ساری 3 بن گئیں تو پھر اس صورت کے اندر یہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب شوہر کو یا بیوی کو رجوع کا حق نہیں رہتا، پھر اس کے لیے وہ طریقہ ہے کہ بیوی کہیں اور شادی کرے اور اس کے بعد اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے کہ وہاں سے طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے تو دوبارہ سے رجوع کر سکتی ہے. اس کے لیے ایک لفظ ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے، میں جو کہ ذکر آیا تو اس کو میں بیان بھی کر دوں کہ حلالہ جس کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں، تو شرعاً اس کا مفہوم یہ یاد رکھیں کہ شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لیں اور وہاں پہ شادی کرنے کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ ان کی دوبارہ طلاق ہو جائے یا ان شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اب یہ خاتون اپنے پہلے شوہر کے لیے بئی معنی حلال ہیں کہ اب اگر یہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو بعض جگہ پہ جو آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. نہ صرف یہ کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. تو ہمارے یہاں جو بسا اوقات یہاں پر یا پاکستان سے باہر بعض ممالک میں سننے کو آتا ہے کہ جی وہ حلالہ کرا لیں، اس کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. حلالہ کرا لیں اس کا تصور قطعاً نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس بارے میں مسئلہ بتاتے ہیں وہ سراسر غلط بتاتے ہیں. حلالہ کرانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ ایک خاتون شوہر کے ساتھ رہیں، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب شوہر اور یہ میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما چکے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. تو اس عمل کے لیے ایک لفظ استعمال کیا فقہا نے کہ اس عمل کو کہتے ہیں حلالہ، کہ یہ خاتون اب دوسرے شوہر سے کسی شخص سے شادی کر کے طلاق لے لیتی ہیں یا اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اب یہ دوبارہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہیں تو اثر نو نکاح کر کے آ جائیں. یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بسا اوقات اس طرح کی اخباری رپورٹیں بھی آتی ہیں اور سننے کو بھی ملتا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ طے کر کے، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں یہ کام کراتے ہیں، طلاق ہو گئی تو ہم حلالہ کرا دیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وہ یہ قطعی طور پر حرام ہے اور گناہ ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ طلاق کے معاملے میں ہم بجائے اس کے کہ جلد بازی کریں، جذبات سے کام لیں، سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے، قانون لائر سے مشورہ کریں، وکلاء سے مشورہ کریں، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے طلاق دیں. اور ہمیشہ طلاق ایسی دینی چاہیے کہ اس کے بعد اگر کسی وقت یہ رجوع کرنا چاہیں، چونکہ طلاق اور اس طرح کے معاملات میں انسان کی دخل ہوتا ہے،
جب انسان وقت گزرتا ہے بہت ساری چیزیں اس کی سیٹل ہوتی ہیں، جذبات اس کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، غصہ انسان تھوڑا سمجھ شعور بیدار ہوتا ہے، تو رجوع کرنے کا اس کو بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ بھئی بہتر ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے رجوع کر لوں۔ تو ایسی صورت میں طلاق، اب جیسے یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ شوہر چاہتے ہیں کہ ایک طلاق دوں، پھر دوسری دوں، پھر تیسری دوں، تو مشورہ ان کو میں یہی دوں گا، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے مفتیان کرام ہمیشہ مشورہ دیتے تھے کہ بھئی جب طلاق دینی ٹھہری تو ایک طلاق دے کر اس مسئلے کو ختم کر دو، اپنا ایک امکان رکھو، کیا حرج ہے، شریعت نے کوئی پابند تو نہیں کیا کہ 3 ہی طلاق دو۔ ہمارے ہاں غلطی سے بسا اوقات جو بعض ہمارے وکلاء ہیں وہ جب تحریر بناتے ہیں تو بناتے ہی 3 طلاق کی ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک طلاق کی تحریر بنائیں، اور اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو ایک طلاق بائن لکھیں، آپ اس میں صاف لکھیں کہ میں بیوی کو ایک طلاق بائن دے رہا ہوں، اور اس ایک طلاق بائن کے بعد اب تعلق ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ عورت چاہے کہیں بھی جا کے نکاح کر لے، شوہر کو رجوع کا حق بھی نہیں ہے ابھی فوری، لیکن اگر کسی وقت باہمی رضامندی سے بعد میں کبھی ان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں ہم دوبارہ نکاح کر لیں، بچوں کی وجہ سے کر لیں، یا دوبارہ جو غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ مل جائیں تو اچھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پہلے شوہر آپس میں یہ دونوں باہمی رضامندی سے رہنا چاہیں اور آپس میں اس معاملے کی اصلاح کی کوشش کریں تو ان کے پہلے شوہر زیادہ حقدار ہیں۔ ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، ایک شخص کی شادی ہوئی اور انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ دونوں کا خیال ہوا کہ ہم نکاح کر لیں، تو جو لڑکی کے بھائی تھے وہ اس پہ ناراض تھے، انہوں نے کہا تم نے ایک تو ہماری بہن کو طلاق دی اور اب اتنی مدت گزرنے کے بعد تم دوبارہ چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، تو پھر یہ آیت اتری کہ اگر وہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مفسرین نے حکمت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ظاہر ہے یہ بطور میاں بیوی ایک وقت گزار چکے ہیں اور اس کے بعد ان میں تلخی بھی پیدا ہوئی، معاملہ ختم بھی ہوا، اب جب یہ دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی مزاج میں تبدیلی یا کوئی ایسی پشیمانی ہوئی ہے ان کو، تو اب اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ بنسبت اس کے کہ ایک نئی خاتون سے شادی کی جائے یا ان خاتون کی شادی کسی نئے مرد سے کی جائے اور پھر وہ جا کر زندگی کا تصادم کیسا ہو، تو یہ چونکہ اپنی ایک زندگی گزار چکے ہیں اور اپنی باہمی رضامندی سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو شوہر ان کا زیادہ حق بنتا ہے اگر یہ رشتہ بھیجیں۔ اسی کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ درپیش ہو تو ہمیشہ اس کے اندر امکانی طور پر ایک آپشن رکھیں، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ انیق صاحب ابھی آج بیٹھ کے تو ہم کچھ نہیں سوچ سکتے 5 سال بعد کیا حالات ہوں، کیا طبیعتیں ہوں، کیا ضرورتیں ہوں، تو ہمیشہ ایک آپشن، ایک اختیار اور ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ 3 طلاقیں دیں، ہمارے ہاں پہلی بات پر 3 طلاق دینے کا جو رواج ہے یہ بھی غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، ایک طلاق دیں، مدت گزر جائے، اس کے بعد دونوں الگ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں، کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آیا تو ان کے پاس ایک اختیار موجود ہو، بجائے اس کے کہ وہ 3 طلاق دیں اور اختیار ختم ہو جائے اور پھر وہ حلالہ کرانا جیسی اس قسم کی جو حرام اور قابل لعنت کاموں کی طرف لوگ متوجہ ہوں، تو یہ سب چیزوں سے بچنا جو ہے وہ کہیں بہتر ہے کہ آدمی اپنا پہلا فیصلہ جو ہے وہ دانش مندی سے اور سوچ بچار کے بات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب آپ کا یہ آیا کہ طلاق رجعی ایک طلاق، اس کے باوجود بھی یہ دونوں ایک گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن الگ الگ کمروں میں، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل واضح، اور آپ نے ایک بات اور ہمیں تعلیم کر دی کہ طلاق بائن کی شکل میں بھی 2 طلاق بھی اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے، آپس کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، آپس کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ ایک نشست میں 3 طلاقیں یہ کیوں دے دی جاتی ہیں، اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبید اللہ صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ بعض دکاندار یا عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو موبائل یا دیگر اشیاء خرید رہا ہوں یہ چوری کے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خرید لیتے ہیں، چوری کے سامان خریدنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان کو تھوڑے کم پیسوں پہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ دیکھیے یہ تو بہت واضح سی بات ہے، چوری کا سامان اگر آپ کو پتہ ہے، پتہ سے زیادہ اگر پتہ ہے تو پھر تو بالکل ہی حرام ہے، جی قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ سب ظاہر سی بات ہے اس شخص کا مال ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کا مال ہے، ٹھیک۔ اور حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو بزرگان دین کے اور بڑے حضرات کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ان کو شبہ بھی ہوتا تھا نا کہ یہ چوری کی چیز ہے، یا مثال کے طور پہ کسی علاقے میں چیزیں جو ہیں وہ جیسے باغات ہیں، وہ باغات کے باہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں یہ شبہ ہے کہ یہ آدمی جو باغ کی چیز لے کے بیچ رہا ہے تو اس نے ایسی چھپ کے توڑی ہے، اچھا، اجازت نہیں تھی، ٹھیک،
تو ایسی چیزوں میں اگر شبہ بھی ہو تو اجتناب کرنا چاہیے. جیسے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں مختلف علاقے ہیں کہ جہاں پر معروف ہے کہ جی فلاں جگہ پہ گاڑیوں کے پارٹس سستے مل جاتے ہیں, فلاں جگہ فلاں چیز سستی ملتی ہے. تب سوال ہے پوری گاڑی سستی مل جاتی ہے, پوری گاڑی سستی مل کیونکہ جاتی وہ چوری کی ہوتی ہے, وہ چوری کی ہوتی ہے. تو آپ نے جا کر پوچھا کہ جی گاڑی کی فلاں چیز جو ہے ویسے تو اس کی قیمت 10,000 روپے تو یہاں 5,000 کی کیسے مل رہی ہے, اور اس کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے. تو وہ جواب آپ کو ملتا ہے کہ اصل میں یہ چوری کا مال ہے. تو یہاں پر چونکہ چوری کا مال کی مارکیٹ ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے, شرعن قانوناً اخلاقاً ہر لحاظ سے ناجائز ہے کہ کوئی چوری کی جگہ. کسی شخص کو اگر پتہ بھی ہو تو وہ اپنے عاقبت کے نقصان کی وجہ سے 4 پیسے کا فائدہ نہ. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک موبائل چوری کا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھی قیمت میں مل جائے گا. تو آپ نے آدھی قیمت تو موبائل کی بچا کر ایک اچھا موبائل اپنے پاس رکھ لیا, لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ چوری کی اور اس کے باوجود آپ نے خریدا, تو اب اس گناہ کو آپ اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جائیں گے اور اس پر محاسبہ بھی ہوگا. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کنفرم نہیں پتہ یہ چوری کی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے, ایک تو یہ ہے کہ بلا وجہ کا شک ہو وہ تو نہیں ہے شریعت میں معتبر, لیکن ایک قرین قیاس بات ہے کہ ایک موبائل ہے جس کی قیمت بازار میں فرض کریں 40,000 روپے ہے اور وہ بہت اچھی کنڈیشن میں, کوئی خرابی نہیں, وہ آپ کو مل رہا ہے 12 یا 15,000 میں, 20,000 میں, تو کوئی تو وجہ ہے کہ وہ اتنا سستا مل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کا ہو. آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات پوچھا, آپ کو 10-15 منٹ میں شہر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی کنڈیشن میں آدھی قیمت پہ مل رہی تو چوری کی. تو یہ بات خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری شدہ ہے کرنا شرعن حرام ہے اور ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ بات. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں ویڈیو کوسچنز, ایک سوال مزید یہاں سے. یہ سوال ہے چودھری ریاض صاحب کا. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی جانب سے روزوں کی قضا, یعنی روزے رکھ سکتے ہیں ان کے طور پر, وہ قضا پوری کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ جو روزے کا ہے وہ فدیہ ہے, یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا انتقال ہوا تو فدیہ ہے. فدیہ ہے کہ اگر وہ شخص سے مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار تھے, دنیا سے چلے گئے, روزے کچھ رہ گئے ان کے, تو ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ کسی کی طرف سے روزہ رکھیں, ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ فدیہ بھی واضح کر دیجئے آپ. فدیہ کا مطلب ہے کہ ایک روزہ جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں آپ نے اتنا فدیہ دینا ہے جو کہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے. صدقہ فطر وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر رمضان میں اعلان ہوتا ہے کہ جو عید کے دن آپ نے, یہ اس سے پہلے عید کے دن کی وجہ سے آپ پر لازم ہوتا ہے آپ اس کو دیں. جیسے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ 4-5 سال سے تقریباً 100-110 روپے اس کی کم سے کم مقدار ہے. ٹھیک. 100 والا بھی ہے جیسے کہ کھجور اور مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے. کھجور بھی دے سکتے ہیں آپ, اس میں گندم بھی دے سکتے ہیں اور کشمش بھی دے سکتے ہیں, لیکن کم سے کم مقدار اس کی پچھلے کو 3-4 سال سے 5 سال سے 90 سے 110 کے درمیان ہے. تو اب اگر فرض کریں کہ کسی صاحب کا انتقال ہوا, ان کے پاس 10 روزے تھے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں جو ان کی طرف سے فدیہ دینا چاہتے ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں, تو فی روزہ وہ 200 روپے دے دیں. ٹھیک. اور فی روزہ 100 روپے بھی دے سکتے ہیں. 100 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا. ایک صدقہ فطر ایک کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے. 10 روزے چھٹ گئے اور اس سال جس سال ان کا انتقال ہوا صدقہ فطر 100 روپے تھا کم سے کم, تو 10 روزوں کے 1000 روپے دے دیں. اللہ نے حیثیت دی ہے 2000 دے دیں 200 کے لحاظ سے, اور اللہ نے حیثیت دی ہے 500 روپے کے لحاظ سے دے دیں. تو فدیہ کم سے کم صدقہ فطر جس سال کا رمضان میں قضا ہوئی ہے اس سال میں جو صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار معین کی گئی تھی گندم کے اعتبار سے, وہ ایک روزے کا کفارے کے طور پہ دی جائے گی. جتنے روزے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے 20 سال روزے نہ رکھے تو 20 سال کا کفارہ ادا کریں گے, یعنی فدیہ؟ اب دیکھیں کہ اصول تو یہ ہے کہ فدیہ اس صورت میں ادا کیا جائے گا جس صورت میں روزہ چھوڑنے والے کا عذر ہو. مثلا وہ بیمار تھے, جیسے آخری عمر میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ پورے عمر میں ایسا مرض تھا, مثلا ان کو جو ہے وہ دمے کا مرض تھا, روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, یا مثال کے طور پہ شوگر کے بڑے پیشنٹ تھے, تو اس صورت میں تو ایک الگ بات ہے کہ فدیہ دیا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ فدیہ تو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن بس اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, چونکہ فدیہ کا تصور ہے عذر کی حالت میں روزہ, عذر کی حالت میں کہ آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. اب اگر ایک شخص نے عذر کی حالت میں روزہ چھوڑ دیا تو آپ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر کے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار یہ معذور تھا, تو امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک شخص روزہ رکھتے ہی نہیں تھے, اب ان کی طرف سے ان کے والدین, ان کے اولاد کو خیال آیا, ان کے رشتہ داروں کو آیا کہ ہمارے والد نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے بے دہانی کی, تو اگر وہ ان کی طرف سے بھی فدیہ ادا کرتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید قبول فرما لیں, تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ فدیہ ہے اس روزے کے بدلے میں جس روزے کو رکھنے میں انسان پہ عذر تھا, کوئی بیماری تھی.
ویسے چھوڑ کر فدیہ دینے کا تصور نہیں ہے. بالکل آپ اس کی مثال سمجھ لیں جیسے سجدہ سہو ہے. جی سجدہ سہو غلطی پر ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی آدمی نماز میں جان بوجھ کے کوئی چیز چھوڑ کے سجدہ سہو کر لے. جی تو فدیہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہے کہ بھئی ایک آدمی عذر ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا تو چلو فدیہ دے دے. اب ایک آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ کے فدیہ دینا چاہے جی تو زندگی میں تو قابل قبول بالکل نہیں ہے. ٹھیک. انتقال کے بعد اگر ماں باپ اولاد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب ہمارے جو بھی تھے، پیارے تھے، بھائی تھے، والد تھے، دنیا سے گئے، ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو معاف فرما، اور ان کی طرف سے ہم یہ فدیہ ادا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں. اللہ رحیم و کریم ہے، قبول فرما لے، اس کی مرضی. لیکن اصول میں ضابطے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کلیئر. جی کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بیمار شخص پیمپر میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال جی ہے. جی بہت اہم سوال ہے. آج کل یہ جو اڈلٹ پیمپر کہلاتے جی ہیں، جی جی تو ایسا شخص پیمپر میں نماز پڑھ سکتا ہے نہیں؟ تو دیکھیں، پیمپر میں نماز پڑھنے والی صورتحال دو ہیں. جی ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیمپر اس وجہ سے باندھا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور ان کا جانا آنا، یعنی وضو کرنے کے لیے جانا آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، یعنی ان کے ایک دفعہ جب ان کے پیمپر میں نجاست نکل آئے تو اس کے بعد اتنا ہوتا ہے ان کے پاس وقت کہ ایک دفعہ وہ صفائی کر لیں تو 1-2 گھنٹے تک وہ پاک صاف رہتے ہیں. ٹھیک. تو پھر ایسے حضرات کے لیے تو حکم ہے کہ ان کا پیمپر نماز کے وقت تبدیل کیا جائے. ٹھیک. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، فرض کریں کہ ایک ایسے بیمار ہیں جن کے مثلا قطرات آتے رہتے ہیں ٹھیک. اور مستقل بنیادوں پر کبھی بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کبھی بھی کوئی بھی قطرہ آ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ معذور کے حکم میں ہے. یعنی معذور سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے پیمپر میں نجاست ہے بھی ٹھیک. تو اس کے باوجود وہ تیمم کر کے، اگر وضو کرنے کے قابل ہے تو وضو کر کے، اور اگر وضو کرنے کے قابل نہیں ہے تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں پیمپر میں اگر نجاست ہے بھی تو وہ قابل معافی. بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی کو قطرات آتے ہوں، ٹھیک. یہ کسی شخص کے زخم ہے اور وہ زخم میں سے مستقل خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، تو جب ایک دفعہ اس نے پٹی باندھ لی تو باوجود اس کے خون پیپ جو ہے، گندگی ہے، یا ایک شخص ہے جس کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہے اور اس نے اس طرح کا کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن کے اس میں کپڑا رکھ لیا ہے، تو باوجود اس کے کہ اس وقت اس میں قطرے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک دفعہ اگر نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے تو اس عذر کو قبول کیا جاتا ہے. تو پیمپر کو بھی اسی طرح دیکھ لیا جائے کہ اگر کسی وقت ایسی صورتحال ہے کہ جیسے کہ مثلا فرض کریں کسی کے والد ضعیف ہیں اور ان کو پیمپر پہننا پڑتا ہے، تو نماز کے وقت جب نماز کا وقت آیا پیمپر تبدیل کرا کے صاف واف کرا کے وضو کرا دیا یا تیمم کرا دیا، آرام سے انہوں نے نماز پڑھ لی اور اس دوران کوئی قطرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں پیمپر تبدیل کرانا بہتر ہے. ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان پیمپر تبدیل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، سفر میں ہے یا یہ ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ہر وقت تو نجس نہیں رہ سکتے وہ، لیکن جب ایک دفعہ ان کو پیمپر پہنا دیا جائے تو دوبارہ پہنانے میں ان کو یا تو دقت بہت ہے یا یہ کہ جیسے زخم ہے وہاں پر پٹی وغیرہ کھولنی پوری، تو وہ صورت بھی عذر کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر اس میں اگر پیمپر کے اندر نجاست ہے بھی تو وہ قابل قبول ہے. بس یہ خیال رکھیں، اور عام طور پہ خیال رکھا بھی جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ پیمپر بدلنے کی ایک مدت ہے، اس میں بدل لیا کریں. جیسے مثال کے طور پہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے، جو بھی، یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو پہنایا ہوا ہے یہ پیمپر، وہ 1 دن 2 دن 3 دن، تو اتنی زیادہ پھر نجاست کا رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں. ایک مناسب جو وقت ہوتا ہے پیمپر کی تبدیلی کا، چاہے وہ 8 گھنٹے ہو یا 10 گھنٹے ہو یا 12 گھنٹے ہو، اس دوران اگر اس پیمپر میں نجاست ہے اور وہ صاحب عذر ہیں، ان کے لیے پیمپر بدلنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ نجاست اس میں موجود ہے، کیونکہ معذوری ہے. معذوری ہے ان کی. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا بیٹا بیٹی ہے، وہ ان کے ساتھ باجماعت عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے باجماعت. تو مفتی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب والا. دیکھیے، 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ جماعت ہو جاتی ہے، ٹھیک. اور اس کا طریقہ کار کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیے، گھر میں پڑھنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی ہاں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کے ایک بیٹا بیٹی ہیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے
تو جو امام کے دائیں جانب وہ برابر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں تقریباً 1 فٹ، اور جو ان کی بیٹی ہیں وہ ان کے بالکل پیچھے، جیسے امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو جائیں، اور وہ جماعت سے نماز اگر پڑھتے ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا، یہ جماعت کہلائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسجد جا سکتے ہیں اور وہ مسجد جان بوجھ کے نہیں جاتے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور گھر میں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار پسندیدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کبھی کبھار پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں گھر میں جماعت کر لیں۔ لیکن مسجد کو ترک کر کے گھر میں جماعت کرنا، تو مسجد جانے کا ثواب الگ ہے، جماعت کا حکم الگ ہے، انفرادی نماز الگ ہے۔ تو نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا، یہ سارے مسائل الگ الگ ہیں۔ ٹھیک، تو اگر یہ صاحب جو گھر میں بیٹا بیٹی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد بآسانی سہولت سے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ مسجد جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ ایک باقاعدہ طور پہ الگ حکم ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایک الگ حکم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ لیکن اب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ گھر میں ایک جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں جو اہل خانہ ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں اور حضرات بھی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں نماز گھر میں، وہ جا سکتے ہیں مسجد میں، محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے۔ اگر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو یہاں پر نماز کا اہتمام اس طرح نہیں ہو سکے گا جس طرح میرے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر گھر میں نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام یعنی میں کروا رہا ہوں، جسے میرے بیوی، بچے، بیٹیاں، بیٹے تمام، اور جس میں میرے گھر کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر گھر کے سربراہ یا کوئی آدمی اہتمام سے نماز پڑھوائیں تو سب آ جاتے ہیں، جی ہاں، بچے بھی آ گئے، بچیاں بھی آ گئیں، 1-2 ملازم ہیں وہ بھی آ گئے، اور گھر میں ایک دینی ماحول پیدا دینی ہو۔ ماحول ہے۔ تو اس غرض کی وجہ سے اگر ایک آدمی گھر میں جماعت کرنا چاہتا ہے تو کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اچھی غرض ہے، کرنا چاہیے۔ البتہ اس چیز کو اور مسجد جانے کو دونوں کو مینج کریں تو اچھا ہے، اور اس کا طریقہ یہ رکھیں کہ فرض کریں کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی میں ایک نماز مسجد جو ہے گھر میں جماعت سے پڑھاؤں گا، اور باقی لوگوں کو تاکید کی کہ جو مثلا فرض کریں کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا میرا جو ہے وہ کبھی ایک بیٹا جماعت سے نماز پڑھائے گا اور کبھی دوسرا پڑھائے گا، جب وہ جماعت سے نماز پڑھائے گا تو دوسرا میرے ساتھ مسجد جائے گا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں جا کر نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل بھی ہوتی رہے گی، اس چیز کی بھی۔ جب 4-6 مہینے گھر میں جماعت کا اہتمام ہوگا تو گھر میں خود بخود عادت بھی پڑ جائے گی، تو گھر کے اندر ایک آدھ بچہ جو ہے، کوئی بھی بالغ بچہ ہے فرض کریں، اس کے ذریعے جماعت کرا سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کی طرف توجہ رکھیں تو اچھا ہے، گھر کے اندر بھی یہ ماحول پیدا کریں جو کہ آج کل ضرورت ہے۔ ہمارے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا کہ جماعت سے نماز کیسے پڑھی جائے، ماحول نہیں ہوتا، دیر سے پڑھتے ہیں، تو ایک تو گھر میں بھی یہ ماحول پیدا کیا جائے، اور اس کے علاوہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا بھی۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں اور نوافل گھر جا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی نماز کا اہتمام ہو۔ تو اس کی وجہ سے اگر ہم اس طرح کا ایک ماحول بناتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ گھر میں جماعت کا، مسجد کا، دین کا ماحول پیدا ہو، تو یہ مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے، اور اس کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن صرف اس کی وجہ سے مستقل بنیادوں پہ مسجد کو ترک کر دیا جائے، یہ نہ کریں۔ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ مسجد میں بھی شریک جایا کریں اور یہاں پر بھی کوئی ترتیب سے اس کو انتظام کر لیں، تو پھر اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، دیکھا ہے ہم نے اپنے گھروں میں، جو ہمارے گھر ہیں، ہمارے دوستوں کے گھر ہیں، آپ کا بھی اتفاق یہ ہوا ہوگا کہ جب ہم گھر میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کوئی 10-12 افراد گھر کے نماز پڑھتے ہیں، اور گھر کے لان میں وغیرہ وغیرہ کسی بھی جگہ نماز ہو رہی ہے، ان میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا، یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں کا طریقہ کار تو یہ، جیسے میرا طریقہ ہے کہ اگر فرض کرے ایسا کوئی موقع آتا ہے جی تو خواتین کو شامل کرتے ہیں، جو شریعت نے طریقہ متعین کیا اس طریقے سے کر لیں۔ جی ہاں، یعنی کہ جیسے کہ پہلی صف جو ہے اس کے اندر امام کے پیچھے پہلی صف جو بنائی جائے گی اس میں بچے اور بڑے کھڑے ہو جائیں، ایک صف۔ لیکن بچوں کی صفوں میں تجربہ ہی ہوتا ہے آج کل کہ بچوں کی الگ صف بناؤ تو وہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے اب مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کو جمع کر کے شرارت کرانے سے بچانے کے لیے ایک صف بنا لیں بڑی، جس کے اندر امام کے پیچھے گھر کے بڑے مرد کھڑے ہو گئے، والد ہیں، بھائی ہیں، بچے چھوٹے، اور پیچھے ایک صف بنا لیں جس میں خواتین کھڑی ہو جائیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، والدہ ہیں۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور گھر میں
ایسا رکھے ماحول کہ بھائی گھر میں شوہر آ رہا ہے، اس نے فون کر دیا بھائی آج میری نماز مسجد میں نہیں جا سکا، میں نکل گئی، راستے میں رش میں پھنس گیا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے جی، اور اس کا اہتمام کریں، سب بچھائیں وہ کریں. یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو یہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہے کہ جماعت سے نماز کرانے کے لیے جب آپ کسی کو ذرا اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھانا، حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. جی آپ کا اتفاق ہوا ہوگا عرب ملکوں میں، حتیٰ کہ امریکہ وغیرہ میں بھی اس کا رواج بہت زیادہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں یا آپ ایسی جگہ جاتے ہیں تو ساتھ آپ کے کوئی ہوتا ہے تو کہتا آ جائیں جماعت کر لیں. جی ایئرپورٹ پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اکثر، یہاں پر جائیں بسا اوقات تو کہنا پڑتا ہے بھائی اب جماعت کریں گے، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جماعت سے نہیں پڑھیں گے. تو جماعت کا ایک مزاج اور ایک ذوق پیدا کرنا چاہیے، گھر کے اندر بھی کرنا چاہیے. گھر میں خواتین ہیں، اگر گھر میں ظاہر خواتین آپ کی محرمی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، تو ان کے پیچھے ایک صف بنا دی، ایک آگے صف بنا دی اور جماعت سے نماز پڑھ لی. اور رمضان اور ایسے مواقع پہ خصوصاً کرنا چاہیے تاکہ اس سے گھر میں ایک پیغام جائے، عادت پیدا ہو جماعت سے نماز پڑھنے کی. بلکہ خواتین کو تو مسجد بھی جانا چاہیے. جی مساجد میں ہمارے یہاں چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے یہاں زیر بحث ہے کہ کیا خواتین کو مسجد جانا چاہیے. جی ہاں. تو ہمارے یہاں بہت سارے حضرات کی رائے ہے کہ اب دیکھیں خواتین اب تقریباً ہر جگہ نکل آئی ہیں، آفیسز میں ہیں، یعنی کاروبار میں ہیں، بازاروں میں ہیں، یہ ہیں. تو اب اگر کوئی مسجد میں ایسی جگہ بنا دی جاتی ہے، جی ہاں. ہمارے یہاں تو اہتمام ہی نہیں ہوتا، جائیں بسا اوقات خواتین کی نماز اس سے نکلتی. اب تو کراچی میں اور اسلام آباد لاہور وغیرہ میں شاپنگ مال ایسے بن رہے ہیں جس میں خواتین کے لیے الگ جب باقاعدہ جائے نماز ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے. اس سے آج سے 10 سال پہلے اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، جی ہاں. تو خواتین کی نماز نکل جاتی تھی. کسی مسجد میں جائیں آپ تو ایسی جگہ پہ ہوتی ہے ان کی جماعت کی جگہ کہ وہاں انسان جا کے ڈرتا ہے، بالکل الگ تھلگ بنائی ہوئی ہے، وہ بالکل تہخانے میں بنا دی. تو وہ خواتین کہتی ہے ہم اتنے نیچے اندھیرے میں نہیں جائیں گے. تو اگر کوئی ایسی جگہ بنا دی جاتی ہے خواتین کے لیے کہ جہاں وہ جماعت میں شریک ہو سکیں، الگ سے نماز پڑھ سکیں، تو اس کے فائدے بھی ہیں. دنیا میں اس طرح کی چیزوں میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ خواتین نے دین سیکھا، آئیں بیٹھیں جی ہاں. اور اس کا اہتمام کریں. پردے وغیرہ کی جو جتنے مسائل ہیں اس کا اہتمام کریں. اگر ممکن ہو تو ان کا راستہ الگ رکھیں، ممکن ہو تو بالکل اس طرح سے کریں کہ ان کا آنا جانا مردوں کے راستے سے نہ ہو. جی ہاں. عموماً ایسی جو مساجد بنی ہیں، کراچی میں بھی کچھ مساجد ہیں، اس میں اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے الگ راستے سے آئیں، الگ طریقے سے جائیں، ان کا کوئی مردوں کے ساتھ اس طرح کا وہ بھی آمنا سامنا بھی نہ ہو. تو اگر یہ چیز کی جائے تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے اس کو کرنے میں، بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں علی صاحب، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایسے خواتین سے سابقہ پڑا ہے کہ جب انہوں نے جا کر حج میں اور عمرے کے موقع پر پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا جماعت سے نماز پڑھتے کیسے ہیں. یعنی میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جب انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو رکوع سجدہ پہلے کر لیا. اچھا. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے رکوع سجدہ کر لیا. تو بعد میں جو مجھے کسی نے آ کر انہی کے ساتھ گئی، وہ خاتون نے بتایا کہ بھئی انہوں نے تو اپنی نماز رکوع کر لیا، امام تو پڑھا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری قرات تو پوری ہو گئی تھی، جی ہاں. تو میں نے رکوع کر لیا. تو میں بڑا مجھے اچنبھا، پھر مجھے خیال ہوا کہ اصل میں زندگی میں انہوں نے ایجڈ خاتون تھی، جی ہاں. کبھی جماعت سے نماز پڑھی نہیں. جی ہاں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام اگر کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دو، ٹھیک ہے. میری قرات چونکہ مکمل ہو گئی تو میں رکوع کر لوں. جی ہاں. تو یہ وجہ اس کی پھر اس سے ایک تھوڑا مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئی، مجھے بھی سیکھنے کو ملا کہ جب آپ کسی کو یہ چیز کرنے ہی نہیں دیں گے، جی ہاں. اس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جی ہاں. تجربہ ہی نہیں. تجربہ ہی نہیں ہے ان کو، تو ان کی خامی کیا ہے؟ جی ہاں. کچھ نے امام کے پیچھے کھڑا ہو کے کچھ نہیں پڑھا، تسبیح وسبیح سب چھوڑ دی، اس لیے کہ انہوں نے یہ پڑھا تھا امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے تسبیح، حمد و ثنا، سبحان ربی العظیم، اعلیٰ سب چھوڑ دیا. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ماحول نہیں ہے. تو اگر گھر میں اور ایسے مواقع پہ مساجد میں ایسا ماحول ملتا ہے خواتین کو کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھ سکیں کچھ اس طرح کی اجتماعی شکلوں میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے چل کے مفید رہے گا. صرف اس چیز کا اہتمام کر لیں جو باقی شرائط شریعت میں رکھی ہیں پردے وغیرہ کی، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جب خواتین آئیں گی تو درس و تدریس کا بھی انتظام ہوگا، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ انہیں معلوم ہو کہ دین ہے کیا، دین کا پڑھنا. ہمارے پاس خواتین کے دروس کا اہتمام نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. وہ دین کو جانے، عورت کا دین جاننا کتنا ضروری ہے. بالکل ایسے نسلوں کا دین عورتوں سے محفوظ ہوتا ہے. نسلوں کا دین عورتوں سے محفوظ ہوتا ہے. ہمارے پاس توجہ نہیں دی جاتی. یہ بہت اہم کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلا سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں.
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سونے کے زیورات آن لائن خرید سکتے ہیں یا کسی سے لے سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، یہ بالکل اچھا سوال ہے. خرید سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں بالکل خرید سکتے ہیں. آن لائن خریداری کا مفہوم ان کا یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کر کوئی چیز دیکھی اور پیمنٹ کر دی اور اس کو پسند کیا، اس کے آپ نے آرڈر دے دیا. اب یا تو پیمنٹ کر دی اسی وقت یا آپ نے پیمنٹ آن ڈیلیوری کر دی. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں شرعاً اس کے اندر اجازت ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. لیکن وہ جو ڈیلیور کر رہا ہے اس پہ اخلاقی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے، بلکہ اخلاقی کیا قانونی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو چیز وہ بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، جب گھر پہ یہ پارسل آئے تو وہی آئے. یہ دیکھیں آن لائن خریداری کے اندر بلکہ اچھے آن لائن اسٹور جو ہیں انہوں نے تو ایک آپشن بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ 1 دن 2 دن یا 5 دن 7 دن میں جی اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی جو آپ نے آرڈر دیا ہے تو آپ اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دکھائی، عام طور پہ آن لائن شاپنگ کے اندر یہ خریداری یہ شکایت آتی ہے کہ لوگ جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جس حالت میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. وہ ویب سائٹ سے انہوں نے تصویریں تلاش کر کے لگا دی. فرض کریں کہ وہ کوئی ٹاپس بیچ رہے ہیں اور لاکٹ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا دی تصویر کہ یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں. وہ تصویر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے لگا دی. اب جب سامنے والے نے خریدنے کا آرڈر دیا اور چیز آئی تو اس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ایک تو چھوٹا موٹا فرق تو لاجیکل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو تصویر میں چیز ہوتی ہے وہ اوریجنل اس میں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے. 19-20 کا فرق ہے یا 19.5-20 کا فرق ہے تو اتنا تو معقول ہے. اور اتنا تو عام طور پہ ویب سائٹ کے اندر ایک ڈسکلیمر بھی دیا ہوا ہوتا ہے کہ جو تصویر ہے یہ اوریجنل کی تو ہے لیکن اس کے اندر چھوٹی موٹی ویریشن ہو سکتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ خریداری خرید و فروخت کے مقابلے میں دھوکہ دہی بن جاتی ہے. وہ شریعت میں جس کو پسند جس کی اجازت دین قطعاً نہیں دیتا. اخلاق قانون. آخری سوال آج کے پروگرام کا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے پانی کو گھر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ اس کا تفصیلی جواب دیجیے. یہ مسجد کے اندر جو پانی آ رہا ہوتا ہے تو 2-3 طرح کا پانی ہوتا ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے جو لائن کا پانی ہے، یعنی جیسے گھروں میں آتا ہے لائن کا سرکاری پانی، مسجد میں بھی آ رہا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ مسجد والے جو ہیں یہ پانی ٹینکر کے ذریعے یا اس طرح سے باقاعدہ خریدتے ہیں اچھا اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کنواں کھودا ہوا ہوتا ہے زمین میں. اس تینوں صورتوں کے اندر جو پہلی صورت ہے کہ سرکاری پانی ہے تو سرکاری پانی پر چونکہ مسجد میں کنیکشن ہے، حق مسجد کا ہے، لہذا اگر مسجد کے جو انتظامیہ ہے وہ اجازت دے دیتی ہے آپ کو کہ بھئی مسجد کے استعمال سے پانی ہمارے پاس اضافی ہے، آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے لے جا سکتے ہیں. اگر وہ خرید کے استعمال کرتے ہیں تو خرید کے استعمال کرنے میں اگر وہ پیسہ چندے سے آتا ہے تو پھر سارے چندے والوں سے اجازت لینی پڑے گی کہ بھئی ہم جو پانی یہاں پہ ڈالتے ہیں چندے کے پیسے کا پانی ہے اور پانی اگر بچ جاتا ہے تو محلے میں بھی دیتے ہیں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں. ٹھیک. تو ایسی صورت میں علماء زیادہ تر مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ پانی خرید کے دے رہے ہیں مسجد میں، مسجد کے استعمال کا، تو باہر کے لوگوں کو نہ دیں، چونکہ جن لوگوں نے مسجد میں ڈونیشن دی ہے ان کی طرف سے عام طور پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ مسجد کے علاوہ آپ یہ خرچ کریں. اور اگر کنویں کا پانی ہے تو جس شخص نے کنواں کھدوایا ہے، مسجد کے اندر جو کنواں کھودا گیا ہے، تو اس شخص کی طرف سے اجازت لے لی جائے تو اچھا ہے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، کہ یہ پانی جو ہے مسجد کے اندر بھی استعمال میں ہوگا اور باہر بھی لی جایا جائے گا. البتہ ترجیح اس کی مسجد ہے، مسجد کی ضرورت پہلے پوری کی جائے گی. تو اس تفصیل کے ساتھ مسجد کا پانی جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، بغیر اجازت کے اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر مسجد کے پاس پانی وافر مقدار میں ہے اور انتظامی طور پہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں پیش آتی تو لوگوں کو پانی سے منع بھی نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات مسجد میں پانی ہوتا ہے لیکن لوگ گندگی بہت کر دیتے ہیں. مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے ہمیں پانی دینے میں تو حرج نہیں، لیکن لوگ آتے ہیں اور اپنی کین لا رہے ہیں، پورا وضو خانہ گندا کر رہے ہیں، مٹی پھیلا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے منع کیا تو یہ ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب کنواں اگر مسجد میں ہے، مسجد میں پانی وافر مقدار میں ہے، تو کوئی ایک آدھ نلکا ایسا لگا دیا جائے تاکہ خلق خدا کو بھی اس سے ممکنہ حد تک، جائز حد تک پانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. تو شرعاً وہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے. جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے مسجد کے پانی کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. مسجد کی کمیٹی اور ان سے اجازت کے بعد ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور مسجد کے پانی کو کیا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مسجد کا پانی جو سرکاری طور پر استعمال کے لیے آتا ہے اس کو نکالنا، اس کو لینا، اگر سرکاری پانی ہے تو وہ تو ملکیت میں نہیں ہوتا کسی کی، اس پہ استحقاق ہوتا ہے کسی کا. یعنی مثال کے طور پہ سرکاری پانی ہے مسجد میں ہے تو مسجد کے اندر کا استحقاق ہے. اب ضرورت سے زیادہ اگر ہے تو پانی، ایسا پانی جو کہ سرکار نے آپ کو مفت استعمال کے لیے دیا ہو، اس کو لے کر جمع کر کے پانی کو بیچنا وہ غلط ہے، وہ نہیں کر سکتے. خود زمین سے نکال کر اگر کوئی پانی کو صاف ستھرا کر کے پیک کر کے بیچتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس شخص نے پانی نکالنے میں اور اس کو پیک کرنے میں اس میں اخراجات کیے. جو پانی آپ کو مفت مل رہا ہے سرکاری، اس کو نہیں بیچا جائے، اس کو نہیں بیچا جائے، اس کو نہیں بیچنا. بالکل ٹھیک ہے. جو کنویں سے نکالا اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کی آمدنی مسجد کے استعمال میں لا سکتے ہیں. بالکل لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے سوالات آتے ہیں، ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین مکمل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا، یعنی دین کی تکمیل کا، ما سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. خواتین و حضرات، بعض اوقات کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں چند سوالات آتے ہیں، تو ہم زحمت دیتے ہیں اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں. صاحب نگاہ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں جن کی گفتگو میں عہد کا لمس بھی موجود ہوتا ہے اور ہم ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی قسمت پر راضی رہنا اللہ کی تقدیر و فیصلے پر راضی ہونے کی دلیل ہے. اپنی قسمت پر راضی رہنا اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.